اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے درمیان یہ بات بیان فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے دنیا انسانیت کے لوگوں، اے دنیا بھر کے لوگوں، اے مالداروں، اے امیروں، اے تاجوروں، اے بادشاہوں، اے حکمرانوں، اے مال و دولت کے پجاریوں، اور اے مال و دولت کو سمیٹ کر رکھنے والوں، مردوں اور عورتوں، سنو، تم میں سب سے بہترین انسان، اعلیٰ کوالٹی، نفیس، بابرکت، سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ اللہ اکبر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسی قرآن کریم کو پڑھ کر، سمجھ کر، عمل کر کے انہوں نے دنیا پہ حکومت کی۔ قیصر و کسریٰ کے تاج ان کی ٹھوکروں میں آئے۔ انہوں نے سماج اور معاشرے کو پاک و صاف کیا تمام قسم کی گندگیوں سے اور تمام قسم کی برائیوں سے، اسی قرآن کے ذریعے سے، اسی قرآن کو پڑھ کر، اسی قرآن کو سیکھ کر اللہ نے انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ بلندیاں عطا فرمائی میرے عزیزوں، کہ وہ چلتے زمین پر تھے لیکن آسمان سے فرشتے ان سے سلام کیا کرتے تھے۔ غریب تھے، کھجور کے لیے ترستے تھے۔ ابو ہریرہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے، غربت کا اور فقیری کا اور بھوک کا عالم یہ تھا۔ کہتے ہیں مدینے کے سڑک پر میں بیٹھ جاتا اور بھوک لگی رہی تھی، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتا تھا، لوگوں قرآن کریم کی فلانی آیت کہاں ہے؟ لوگ کہتے، جن کو معلوم ہوتا وہ بتا دیتے، اور جن کو نہیں معلوم ہوتا وہ کہتے مجھے نہیں معلوم، فلاں سے پوچھ۔ حضرت ابو ہریرہ چپ ہو جاتے۔ غیرت تھی، وہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے۔ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے عمر فاروق اعظم پر، کہ جب کبھی وہ میرے سامنے سے گزرے اور روڈ پر مجھے بیٹھے ہوئے دیکھا اور میں نے کہا، عمر قرآن کریم کی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ تو کہتے تھے اٹھو اٹھو، چلو میرے ساتھ گھر پر، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ رحم فرمائے عمر پر، کہ گھر لاتے، بٹھاتے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھلاتے، اس کے بعد کہتے پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہاں معلوم ہو گیا کہ یہ فلاں وقت نازل ہوئی اور یہ آیت ایسی ایسی۔ مطلب یہ عالم تھا غربت کا، افلاس کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھنا، علم حاصل کر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگ میں مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں نے اتنی حدیثیں کہاں سے یاد کی۔ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب لوگ دنیا کی دولت سمیٹتے تھے تو میں بھوکا پیاسا نبی کی خدمت میں بیٹھ کر نبی سے دین کا علم سیکھتا تھا، قرآن کا علم سیکھتا تھا۔ اس طرح سے میرے پاس یہ علم آیا۔ یہ گرم چائے پی کر تھوڑی آواز کو درست کرتا ہوں، تماچے لگاتا ہوں، تو صحیح رہے،
اللہ صحیح کرے گا انشاءاللہ تعالی. بے فکر ہو کے بیٹھے رہیے. آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آواز سے کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی. میرا مولا ضرور میری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہی ابو ہریرہ اسی قرآن کی بدولت، اسی دین کی بدولت، نبی کریم کی صحبت کی بدولت کیا ہوا؟ اللہ اکبر، کوفہ کے گورنر بنا دیے گئے. کوفہ کے کیا بنا دیے گئے؟ بولو. گورنر. اسلامی اسٹیٹ آیا، ابو ہریرہ کوفہ کے گورنر بنے. یہ مقام، یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ اسی قرآن کریم کی خدمت سے. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، ذلیل ہوئے، تارک قرآن یعنی قرآن کو چھوڑ کر کے نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، نہ اس کا معنی معلوم، نہ اس کا ترجمہ معلوم، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں. ہم نے اس کو سیکنڈ درجہ دے دیا. ہرگز نہیں. یاد رکھو، اللہ کے حکام کو، اللہ کی باتوں کو اگر آپ نے سیکنڈ درجہ دیا تو آپ کبھی فرسٹ نہیں ہو سکتے. اللہ کو فرسٹ رکھو گے، اللہ کو آگے رکھو گے، اللہ کے نبی کو آگے رکھو گے، ان کو اپنا پیشوا بناؤ گے، ان کو اپنا رہنما بناؤ گے، ان کی باتوں سے اپنی پیشانیوں کو، ان کی باتوں کا جھومر بناؤ گے، اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ادارے کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے قرآن و سنت کے روشنیوں سے منور کرو گے، مجلہ کرو گے، خدمت کرو گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا آسمان سے انشاءاللہ تعالیٰ. سنو، رب نے فرمایا، آپ کے رب نے کہا قرآن کریم کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے میرے بندو، نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو. اپنی ذمہ داری سمجھو، اپنا رتبہ سمجھو، اپنی اوقات سمجھو، اپنا مقام سمجھو. یہ سمجھو پہلے کہ مقصد زندگی کیا ہے، کیوں اللہ نے یہ پورا برہمانڈ بنایا. یہ چاند، یہ سورج، یہ آسمان، یہ رات، یہ دن، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بیوی، یہ عورت، یہ مرد، یہ بچے، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ لین دین، یہ تمام سب چیزیں، یہ مکہ، یہ مدینہ، قرآن، یہ حدیث، یہ صحابہ، یہ انبیاء، کیوں آئے؟ سوچو کرو. بس کھا کے مرتے جاؤ. کھاؤ، پیدا ہو، کھاؤ، پھر اس کے بعد جوان ہو، شادی کرو، بچے پیدا کرو، مر جاؤ. ہرگز. اتنا بیکار کام کوئی اندھا لولا لنگڑا بھی نہیں کرے گا. وہ تو مالک الملک ہے. یہ بیکار کام ہے. وہ تو مالک الملک ہے. آسمانوں کو ستاروں سے سجانا، سورج اور چاند کی روشنیاں بخشنا، رات اور دن کی نعمتیں عطا فرمانا، لہلہاتے ہوئے کھیت، کڑ کڑ کرتی ہوئی ندیاں، یہ نالے، یہ پہاڑ، یہ چرن، یہ بیکار میں. میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستو، سوچو، اللہ کی قسم غور کرو. سحر کا وقت ہے. سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیسے بنایا، کیوں بنایا. آخر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے. ہو جائے گا کہ نہیں ختم ہو جائے گا؟ بولو. قیامت آئے گی. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. وہ کھڑکا دینے والا دن، وہ کھڑکا دینے والا دن. کیا تمہیں معلوم ہے وہ کھڑکا دینے والا دن کون سا دن ہوگا؟ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وہ دن ہوگا جس دن انسان پتنگوں کی طرح، یہ جو ٹیوب لائٹیں جلتی ہیں، ننھے منھے پتنگے اڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ دن آئے گا پتنگوں کی طرح لوگ اڑیں گے.
وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ، یہ بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح جیسا بدلیاں اڑتی ہیں ایسا اڑ جائیں گے. وہ دن آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا اسی لیے تاکہ تم اپنی حقیقت کو، اوقات کو سمجھو کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کل من علیہا فان، سب کو فنا کے گھاٹ اترنا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی. تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کو کیا سمجھنا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کا فرمان سمجھنا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ مقصد حیات ہے. عورت ہو، مرد ہو، بیوی، بچے پیدا کرنا، زمین، جائیداد، پراپرٹی، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تاکہ تم میری عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ تم کو صرف اس بات کا پابند کیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، خالص بندگی صرف اللہ کی. آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کا مرنا، آپ کا جینا، آپ کی قربانیاں، آپ کی لین دین، اس دنیا میں رہنا للہ رب العالمین، اللہ کو راضی کرنا. ایون ہم شادی جو کرتے ہیں اس کا بھی مقصد اللہ کو خوش کرنا، کیونکہ ہم اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم اپنی بیویوں سے جو ہم بستری کرتے ہیں، سمبھوگ کرتے ہیں، ملتے ہیں، کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر اور ثواب ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اگر یہی کام بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ کرو تو بولو وہ تمہیں گناہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سمجھانے کا ڈھنگ دیکھیں. صحابہ نے کہا ہاں گناہ تو ملے گا. تو آپ نے فرمایا جب حرام طریقے سے یہ کام کرو گے تو گناہ ملے گا، حلال طریقے سے کرو گے تو تمہیں اجر اور ثواب ملے گا. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی آسانیاں دی. ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ خوش ہو جائے. شادی صرف اپنی نفسانی خواہشات کو مٹانا نہیں، اللہ کو خوش کرنا ہے. کہتے نا النکاح من سنتی، نکاح اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنت ہے. اللہ کو آپ شادی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں. ہر انسان کے اندر یہ فطری چیز رکھی گئی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے جائز کیا ہے کہ تم سرپرست کی اجازت سے مہر دے کر، دو گواہ رکھ کر، لڑکی سے کی اجازت لے کر اور لڑکے کی شادی اس کے ساتھ کر دو. یہ چار چیزیں تمہیں حلال ہے. ہم یہ کریں گے تو اللہ راضی اور خوش ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو اللہ ناراض. اللہ تعالیٰ نے یہ باقاعدے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ بندہ مجبور ہے، اس کی خواہش، اس کی شہوت بھڑکے گی تو وہ کہاں جائے گا؟ جانور تو نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح سے جہاں جہاں جائے منہ مارے. تو اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا. اسی طرح سے آؤ ہم تمہیں بتائیں، ہر دل کے اندر، ہر انسان کے اندر جو روح ہے، روح جانتے ہو جس کی وجہ سے ہم سب زندہ ہیں.
انسان دو چیزوں سے بنا ہے، آپ اور ہم، دو چیزیں ہمارے اندر ہیں، ایک جسم ہے اور ایک اندر ہمارے ایک روح ہے، جس کی وجہ سے اس جسم کے اندر حرکت ہے۔ ہم روح نہیں دیکھ پا رہے لیکن چل پھر رہے ہیں تو ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر روح موجود ہے۔ یہ مائک چل رہا ہے، آواز دے رہا ہے، لیکن اس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ ہم کرنٹ کو دیکھ نہیں رہے لیکن یقین ہے کہ کرنٹ ہے۔ کیوں یقین ہے؟ اس لیے کہ آواز، مائک چالو ہے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، بھلے ہم کرنٹ نہیں دیکھ رہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس کے اندر کرنٹ ہے۔ یہ کرنٹ بند ہو جائے تو یہ مائک کیا ہو جائے گا؟ بولو، بند ہو جائے گا۔ ہاں، یہ دیکھو، یہ دیکھو، کرنٹ ختم، آواز ختم، روح نکلی، جسم کی حرکتیں، آنکھوں کے پپوٹے، کانوں کی سماعتیں، ان کی بصارتیں، زبان کا بولنا، ہاتھ پیر کا چلنا، سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہے۔ دو چیزوں سے ہم بنے ہوئے ہیں۔ سنو، ایک چیز ہے روح اور ایک چیز ہے انسان کا یہ بدن۔ روح کیا ہے؟ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے یا کچھ لوگوں نے سوال کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے حبیب، آپ سے لوگ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ روح کیا ہے۔ قل، آپ ان سے کہہ دو، آپ ان سے کہہ دو، قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ یہ جو روح ہے یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، تمہارا علم اتنا بڑا نہیں ہے کہ روح کو دیکھ لو، تمہیں تھوڑا علم دیا گیا بس۔ یہ ہے روح کی۔ اب آدمی مرتا ہے تو جو جسم مٹی سے بنا ہے، مرنے کے بعد یہ جسم مٹی میں دفن ہوتا ہے، اور جو روح اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ ہاں، یہ عقیدہ بھی سن لو۔ بہت سارے لوگوں سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ جو ہے مسجد میں، کوئی کہتا ہے اللہ سب کے دل میں، کوئی کہتا ہے اللہ خانقاہ میں ہے، کوئی کہ اللہ کا فلانی جگہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ ہر جگہ، کڑ کڑ میں اللہ، ہر سو اللہ، پتے پتے میں اللہ، پھول پھول میں اللہ، قطرے قطرے میں اللہ، ندی نالے میں، اعوذ باللہ۔ اللہ کو اس طرح سے لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے، یہ گمراہی ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ کفر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زمانے ماضی میں بھی اور آج بھی بہت سارے صوفی، پاکھنڈی، تعویذ گنڈے، پلیتے کرنے والے، مجاور، درگاہی، قبوری، مزاری، سب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ۔ بڑے بڑے لوگوں نے جن کو ولی لوگوں نے سمجھا اور کہنے کہ وہ فلانے ولی اللہ ہیں، وہ فلانے ولی اللہ، وہ فلانے ولی اللہ، وہ فلانے صوفی صاحب ہیں، انہوں نے کہا اللہ انا الحق، اللہ میں ہی ہوں، اللہ میرے اندر ہے، اللہ میں ہی ہوں۔ جامع مسجد دلی گئے ہو آپ لوگ؟ جاتے ہیں، پورب والا دروازہ، وہاں ایک قبر ہے لال کلر کی، وہ قبر صوفی سرمد کی ہے،
صوفی تھا بیچارہ نہیں تھا، بہت ڈینجر تھا۔ اس نے کیا کرا، اس کے اوپر شیطانیت غالب آئی۔ ہم تو کہتے ہیں شیطانیت ہے۔ اس نے اپنے آپ کو کہا میں اللہ ہوں، انا الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اس دور کے جو مفتی تھے، اس مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے، کیونکہ اللہ خود کو یہ انا الحق کہہ رہا ہے، اللہ کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے قتل کا فتویٰ صادر ہوا۔ بادشاہ وقت اورنگزیب تھا غالباً، یا کوئی اور تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس زمانے میں جب اس کو قتل کیا تو اس کے واقعے میں لکھا ہے کہ جب اس کی منڈی نیچے گری تو اس نے پھٹ سے منڈی اٹھا لی۔ قطع ہوا آدمی اپنی منڈی اٹھا لیا، اور اس کے خون کے قطرے قطرے سے انا الحق، انا الحق، انا الحق کے نعرے بلند ہوئے، اور وہ منڈی لے کر جامع مسجد کی سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ ایک سیڑھی، دو، تین، چار، 5-6 سیڑھی جب چڑھ کر کے آیا اوپر، تو اس کا جو پیر تھا وہ جامع مسجد کے اندر بیٹھا وظیفہ کر رہا تھا۔ اس کو پتا چلا تو وہ باہر نکلا اور دیکھا کہ مرید اپنی منڈی لیے ہوئے اوپر آ رہا ہے، تو وہیں سے چلایا اور کہا سرمد بس ٹھہر جا وہیں پہ، ورنہ جتنی سیڑھیاں اوپر چڑھتا جائے گا مغلیہ سلطنت اتنی سیڑھیوں اتنے سالوں میں ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ اتنا پیر کی آواز سنتے ہی وہ وہیں گرا، اور آج اس کا مزار بنا ہوا ہے۔ آج اس کا مزار بنا ہوا ہے۔ ایسے ایسے تو ہمارے بھارت میں لوگ ہیں پوجنے والے۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ، یہ روح یہاں نہیں رہتی، روح جہاں سے آئی ہے وہیں اوپر روح چلی جاتی ہے، اور نیچے ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ جسم کی غذا ہے دال، چاول، اچھے اچھے کھانے، فروٹ ہیں، سیب ہیں، کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بیمار بھی ہوتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں، یہ گولی وہ گولی، فلاں مرض فلانی۔ اسی طرح سے جس طرح آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے، اپنے بیوی بچوں کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے خاندان کے صحت کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی مریض ہوتی ہے۔ اس کو بھی غذا چاہیے، اس کو بھی کیا چاہیے بولو؟ جسم کی غذا، روٹی، دال، گوشت، مچھی، فروٹس، سیب، انگور، کیلے، جو کچھ بھی ہے، پانی، یہ روح، یہ جسم کی غذا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی خوراک کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ عزیزان گرامی سوچو، یہ جلسے جلوس بیکار میں نہیں ہوتے، یہ انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے۔ ایک آدمی اگر اس جلسے سے مومن صادق بن گیا، نمازی بن گیا، متقی بن گیا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ جلسے کے اندر جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں پائی اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، وہ انشاءاللہ اصول ہو جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کوالٹی اہم ہے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے۔ اسلام بھیڑ بھاڑ نہیں، ایک آدمی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ زمین آپ خریدتے ہو، 1 ایکڑ زمین خریدنا ہو تو کتنے روپے چاہیے بولو؟ کروڑوں چاہیے۔ اگر 100 ایکڑ 500 1000 ایکڑ خریدنی ہو، ہر آدمی خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا، پیسے والا خریدے، ہے کہ نہیں؟ یہ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں مسلمان، بیچارے ان کے پاس گھر نہیں ہے، زمین نہیں ہے، کرائے پہ رہتے، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، زمین اتنی مہنگی ہے، ہم زمین نہیں خرید سکتے، کروڑوں روپے اس کے لیے چاہیے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے ایک بات، واللہ میری بات سنیے، بہت پیاری بات میں بتا رہا ہوں۔
اگر یہ آپ نے پلے باندھ لیا آپ کو زندگی کا پورا فلسفہ سمجھ میں آ جائے گا، اسلام کی پوری حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا یارو۔ اللہ کی قسم بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات سمجھو، اللہ کے آپ کی وقت میں بتا رہا ہوں، آپ کی کوالٹی میں بتا رہا ہوں، آپ کی قدر و قیمت میں بتا رہا ہوں۔ یہ بات یہ رکھو، بادشاہ وقت ہارون رشید رات کے 2 بجے آواز دی اس نے، پانی پانی، خادم سو رہے ہیں، کوئی اٹھ کے نہیں آیا۔ ایک نیک دل انسان، ان کے استاد جو تھے، انہوں نے آواز سنی کہ بادشاہ کو پانی چاہیے، ایک گلاس پانی لے جا کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا، کہا یہ پانی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے پانی کھینچ لیا، کہا بادشاہ بتاؤ ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا پہلے پانی دے دو، پانی میں پی لوں پھر میں بتاتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بات بتاؤ پیاس لگی ہے؟ کہا بہت زیادہ لگی ہے۔ کہا اگر یہ پانی نہ دوں؟ کہا مر جاؤں گا۔ اور کہا اگر یہ پانی میں دوں اور میں تم سے اس کی قیمت مانگوں تو اس پانی، ایک گلاس پانی کی کیا قیمت دے سکتے ہو؟ کیا قیمت دے سکتے ہو؟ 1 کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ؟ کہا نہیں، تم کو کتنی قیمت چاہیے وہ بولو۔ تو اس فقیر شخص نے، اس پرہیزگار آدمی نے، اس نے کہا اس 1 گلاس کی قیمت تمہاری پوری سلطنت اسلامیہ ہے، پوری حکومت میں تم سے مانگ رہا ہوں، دو گے؟ کہا اللہ کی قسم پیاس اتنی لگی ہے، 1 سلطنت نہیں 10 سلطنت ہوں تو میں یہ دینے کے لیے تیار ہوں اس 1 گلاس پانی کے مقابلے میں۔ کہا بس یہ ہے تمہاری حکومت کی اوقات، یہ ہے تمہاری حکومت کی اوقات، 1 گلاس پانی تمہاری حکومت کی اوقات۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ بولو عزیزان گرامی، آپ کی اوقات کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ غور کیجئے۔ ایک حدیث کے حوالے سے میں وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ اتنے قیمتی ہیں، آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ آپ کتنے قیمتی ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پیارے نبی کی بات جانتے ہیں آپ، باوجود اس کے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ آپ غور نہیں کرتے، ہر چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ آپ کی اوقات، اللہ اکبر! اے مسلمانوں، میرے بھائیوں بہنوں، تمہاری قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں کتنی، اللہ کی نظر میں کتنی ہے؟ کسی فلسفی، کسی رائٹر، کسی ادیب کا لکھا ہوا جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کا جملہ نبی نے بیان کیا ہے۔ یہ زمین میں نے بتایا 1 ایکڑ خریدنی ہو تو دانتوں سے پسینے آتے ہیں۔ سورج خرید سکتے ہو؟ سورج خرید سکتے ہو؟ یہ جو ٹیوب لائٹ چل رہی ہے نا، کل بل دینا پڑے گا ادارے کا۔ یہ صدر سیکریٹری بیچارے بیٹھے ہیں، اس کا بل دیں گے، یہ اور بات ہے۔ آپ بھی بل دیتے ہو، مہینے میں 6000 بل آ گئے، 3000 ناک پہنچا کے آفس میں پہنچا۔ بھائی ہم تو اتنا چلاتے نہیں، 2 بتی جلتی ہے، 1 ہیٹر چلتا، آپ نے اتنے 1000 بل دے دی، لاکھوں بل لوگ جمع کرتے۔ اس روشنی کے لیے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا سورج دیا ہوا ہے، فری میں، پیسہ نہیں۔ کورونا کے دنوں میں ایک آکسیجن سلنڈر ہزاروں روپے میں بکے، 2 گھنٹے 3 گھنٹوں کے لیے۔ پیسے کی کوئی قیمت نہیں، جان کی قیمت۔ آکسیجن یعنی آکسیجن کا مطلب آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں، بلکہ آکسیجن جس سے ہم زندہ ہیں۔
پیسے دے دے کر کے لوگوں نے خریدے، جنہوں نے نہیں پائے مر گئے۔ یہ قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ پورا برہمانڈ، پوری دنیا، یہ سمندر، یہ سورج، یہ چاند، میں زیادہ لمبا نہیں لے جاؤں گا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ آپ کی اوقات اگر آپ سچے دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، نبی نے فرمایا ایک موحد، ایک کلمہ توحید کو عمل کرنے والا بندہ، ایک بندہ اس زمین پر باقی رہے گا، یہ اللہ پوری دنیا کو باقی رکھے گا۔ ہے بولو علماء حضرات، ہے یہ حدیث کی نہیں ہے؟ سب مر جائیں، ایک کلمہ توحید پڑھنے والا لا الہ الا اللہ وہ زندہ ہے تو یہ سورج رہے گا، یہ زمین رہے گی، یہ چاند، یہ آسمان، سارا اللہ کا پورا سسٹم زندہ رہے۔ یہ نبی کا فرمان۔ اب سمجھے آپ کی وقار کیا ہے، اہمیت کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، لیکن کب 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 یہ ٹیوب لائٹ سروں کی زینت ہے، آپ نے اسے اپنے سروں کی زینت بنایا ہوا ہے، اسے سروں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ کب؟ جب تک اس کے اندر روشنی ہے، پاور کھینچنے کی طاقت ہے، پاور اگر یہ فیوز ہو جائے، اگر یہ روشنی نہ دے، آپ اسے پھر بھی، یا اسٹینڈ کا مالک پھر بھی اسے اپنے سر پہ ٹانگے گا، کیا کریں گے؟ بولو، اٹھا کے کباڑے میں پھینکے گا؟ نئی ٹیوب لائٹ ڈال دے گا۔ ہماری مثال ویسے ہی۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تمہارا رب زندہ ہے، قرآن زندہ ہے، اسلام دنیا میں مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ کتوں کے بھونکنے سے ہاتھی کبھی بزدل نہیں ہوا کرتے۔ یہ زمین، یہ آسمان، اس کے مالک ہم ہیں۔ سورج ہمارا غلام ہے، زمین ہمارا غلام ہے، چاند ہمارا غلام ہے، ہوائیں ہمارا غلام ہے، فضائیں ہمارے غلام ہیں۔ اس لیے ہم مالک ہیں، اور مالک غلاموں کے سامنے کبھی سر جھکا سکتے ہیں؟ بولو، مالک کبھی غلاموں کے سامنے سر جھکاتے ہیں؟ کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، سوچئے آپ اپنے آپ کو پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، 57 ملکوں کے مالک ہو تم، ہو کہ نہیں ہو؟ بولو بھارت کے لوگ، ہاں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، مارو ان ممالک کو جوتے کی نوک پر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اوقات اپنی سمجھو بھارت میں رہتے ہوئے، اور اپنی ذمہ داریاں سمجھو۔ تم کو شیطان نے ہر نکو لگو بجو جمن سبراتی درگاہ مزار شدہ مردہ شردہ ایت بیت پیری مریدی کے نام پر کہاں کہاں جھکا رہا۔ 90%۔ آج کون سا تاریخ ہے؟ 15۔ کون سی تاریخ ہے؟ 15 شعبان ہے۔ آج بہت سارے 80-90% مسلمان نام نہاد روزہ رکھے، رمضان کے روزے نہ رکھیں چلے گا، لیکن 15 شعبان کا روزہ آج میرا موبائل کا میں دکھاؤں آپ کو، میرے پاس بھی ویڈیو آئی ہے، رب کی قسم ہے، خون کے آنسوں سے نکلتے ہیں۔ قبرستان آپ دیکھو گے، کہو گے یا اللہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور مردے جگانے گئے ہیں، مردہ بلانے گئے ہیں، کہتے ہیں مردوں کی عید ہے یہ۔ کس کی عید ہے؟ یہ دیکھو،
یہ قبرستان ہے، لائٹیں دیکھ رہے ہیں، پھول پتیاں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ ہے، یہ حالات ہیں۔ دیکھو آج مردے جگانے گئے ہیں، اگر بتیاں سلگائی جا رہی ہیں، لائٹیں، پورا قبرستان، بھارت کے گلی کوچے سجائے گئے، اور جناب علی دلی آگرہ آج لونڈے لفاڑے ہمارے، اللہ رحم فرمائے، مسلمانوں کے اوپر قہر نہ آئے، جوگی مودی یہ سب ڈنڈے نہ گھمائیں، ان کو ٹھونکے نہیں تو یہ کیا کریں؟ ارے تم اسلام کو رسوا کرو گے، اللہ کو رسوا کرو گے، اللہ کی توحید کو رسوا کرو گے، اللہ تمہیں کبھی عزت دے سکتا؟ کبھی عزت نہیں دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، مشرکوں کے لیے کوئی عزت نہیں، بدعتیوں کے لیے کوئی عزت نہیں۔ اسلام ان تمام غلاظتوں سے پاک ہے، کوئی درگاہ نہیں، کوئی مزار نہیں، کوئی شبرات، شب برات نہیں، یہ شب برات نہیں، میں تو کہتا ہوں یہ شب بدعت، راہ ہٹا دو، الف پر عین لگا دو، ہو گئی شب بدعت، کفر ہے۔ کس اسلام میں یہ چیزیں موجود ہیں؟ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، مردوں کی عید۔ میں اس کی کہانیاں بتاؤں تو آپ کو حیرت ہو۔ یہ اصل میں رافضی شیعوں نے ایجاد کی۔ آج 15 شعبان امام مہدی کو بلاتے ہیں، وہ چراغ جلا جلا کر، سرہ منرا عراق کے اس غار کے پاس، تاریخ ہے، میری شب برات کے موضوع پر بہت ساری کیسٹیں دیکھ لیں آپ۔ اللہ کا شکر ادا کرو جسے بھی اللہ نے ان کفر اور شرکیہ باتوں سے محفوظ رکھا ہے، تو لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرو گے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اپنے سروں کا جو عظمت ہے، اس سر کا جو وقار ہے، سوائے اللہ کے سامنے جھکنے کے کسی کے سامنے بولو نہ جھکاؤ۔ کوئی پیر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کوئی مزاری قبوری تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کفر پھیلا رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر، بقیہ کو تو بھارتی بزرگوں کو تو میں ان کا ایمان ہی مشکوک سمجھتا ہوں، معذرت کے ساتھ۔ لمبے چوڑے القاب لگانے سے آدمی ولی نہیں ہوتا۔ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں، مشرک نہیں ہوتے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ لنگڑے بھنگڑے، گانے بجانے، رقص، سرود، سما، یہ تمام سب قوالی بوالی، یہ مومن کا کام، بولو بولو، یہ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں۔ اور تو اور اپنے اپنے گھروں کی دیکھ ریکھ کرتے رہو۔ عورتیں کہاں جا رہی ہیں، شادیاں کہاں کر رہے ہو، بیاہ کہاں کر رہے ہو، گھرانے ایسے تو نہیں اود بتی والے قبور کے مزاری تعویذ گنڈے پلیتے والی لڑکی تو نہیں لا رہے ہو گھر میں۔ صرف پیسے نہ دیکھو، عقیدے دیکھو، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ باہر کی آئی ہوئی لڑکیاں آنے والی نسلوں کو مشرک بنا دیں۔ آج مسلمان اسی بھارت کے اندر، درگاہ تو درگاہ ہے، ہم نے بنگلور میں دیکھا ایک مندر کے پاس لائنیں لگائی ہوئی کھڑی، نقاب پہنی، اور یہاں بھی بہت سارے بہار وغیرہ کے علاقے میں ہم نے سنا کہ بہت سارے سوکھا اوجھا یگ کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں پردہ نشین یا بے پردہ وہاں جاتی ہیں دعا تعویذ کرانے کے لیے۔ کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کا فرض یہ بنتا ہے ان کی حفاظت کرو، بچوں کی حفاظت۔ بچے آج آپ کے کٹیہار ہی میں نہیں رہتے، پورے بہار میں گھومتے ہیں، بہار نہیں، دلی، آگرہ، حیدرآباد، کیرلا، مدراس تک جا رہے ہیں۔ غور کرو، سوچو، وہ آ رہا ہے
تو صرف پیسے نہ دیکھو، یہ بھی دیکھو کوئی کون سا ایمان لا رہا ہے، کون سا عقیدہ لا رہا ہے، کون سا دین لا رہا ہے. ڈرگس کی نشیڑی بن کے تو نہیں آ رہا، مشرک بن کے تو نہیں آ رہا، کسی قبوری کے چکر میں مزار درگاہ کے پوجے پاٹ میں تو لگنے والا نہیں آ رہا. پوری تفتیش جامع تلاشی لو، کڑک نظر رکھو. چوروں کی چور بیٹھے ہوئے ہر طرف، وہی رکھوالی ہے. ایمان کے ڈاکو بیٹھے ہیں. ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان کھلا ہوا دشمن. اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ حفاظت بھی کرو. قرآن کا درس ہونا چاہیے. رمضان آ رہا ہے، مبارک ہو. یہ ایام آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. 15 شعبان آج ختم. آج کے بعد بقرعید، آج کے بعد عید، رمضان تک کوئی یہ سوچ کر کے کہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھیں تو سنو، چھوٹے چھاٹے ہیں تو رکھ لو، عورتوں کے بھی چھوٹے چھاٹے ہیں تو رکھ لیں، لیکن اس نیت سے کہ رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا ہے، یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا، حرام ہے کہ لا تصوموا، 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو. اللہ کی چھوٹے چھاٹے ہیں یا پیر کو اور جمعرات کو رکھتے ہو تو رکھ لو، لیکن رمضان کے استقبال کے لیے. رمضان کا استقبال توبہ سے کیجئے، اپنے دل کو کشادہ کر کے کیجئے. اپنے گھروں کو صاف صفائی، عورتیں صاف صفائی کریں، گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کریں، صاف ستھرا کر کے قرآن رکھیں. ٹائم ٹیبل بنائیں، کب اٹھنا ہے، کب سحری کرنا ہے، کب سونا ہے، کب افطاری کی تیاری، کب مارکیٹنگ، کب بازار، کب قرآن ختم کرنا ہے. ترجمے کے پورا ٹائم ٹیبل بناؤ. بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، سب پورا ٹائم ٹیبل بنا کے ایک مومن تیاری کرتا ہے رمضان المبارک کے لیے. آج 15 شعبان، 15 دن اور ہے، تیاری کرو. مبارک ہو آپ لوگوں کو. اللہ ہم سب کو مبارک کرے. اللہ ہم سب کو کا یہ مبارک مہینہ بار بار ہماری زندگی میں لائے. مسجدوں کے اندر چادریں لگ جانی چاہیے تراویح کے لیے. جہاں مرد آ رہے ہیں وہاں عورتوں کا بھی انتظام کرو. آپ لوگ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مسجدوں میں؟ دم گڑھ کے لوگوں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو مسجدوں میں؟ الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں. ہر مسجد کے اندر ماں بہنوں بیٹیوں کو باقاعدہ لایا جائے، تراویح ان کو پڑھائی جائے، ان دعاؤں میں شریک ہوں، اور عید اور بقرعید کی نمازیں میدانوں میں پڑھا کرو، مسجدوں میں نہیں. اللہ کی مجبوری ہو، بارش ہو تو الگ چیز ہے، لیکن میدان میں نماز پڑھو. عورتوں کو بھی لاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگرچہ وہ ناپاک ہے، حیض والی ہے، نفاس والی، پھر بھی وہ آئے گی، عیدگاہ میں بیٹھے گی، نماز بھلے نہ پڑھے، دعاؤں میں شریک ہے. آپ اپنی عورتوں کو عیدگاہ لاتے ہو کہ نہیں لاتے؟ بولو. نہیں لاتے؟ کہاں پڑھتی؟ مسجد میں بڑا بدعت ہے. یہاں علماء نہیں بتاتے یہ تمام سب خرافات ہے، غلط بات ہے. صرف مسجد میں عورتوں کے لیے خالی کر، یہ بدعت ہے. یہ الگ جہاں مرد نماز پڑھیں وہیں عورتیں بھی. اور میری ماں بہنوں سنو، اگر یہ انتظام نہ کریں گے تو سحری وحری مت دینا. یہ بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور مولانا صاحب کو چاہیے کہ کل نہیں پرسوں جمعہ ہے، جمعے کے خطبے میں اس کا اعلان کریں کہ انشاءاللہ مسجدوں میں بھی تراویح ہوگی اور عورتیں رہیں گی، اور عیدگاہ بھی ان کے لیے جہاں مرد ہیں وہیں عورتوں کے لیے تیار. انشاءاللہ بولو، تیاری کرو. تیسری بات اور آخری بات، یہ 2 بجے سے مائک کھول کر اعلان کرنا کہ بھائیوں بہنوں اٹھو، سحری کھاؤ، سحری کا ٹائم ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر 5 منٹ کے بعد پھر کوئی نعتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نظمیں پڑھ رہا ہے، کوئی تقریریں کر رہا ہے. تمہارے ابا کی دنیا ہے. ایک اذان پر تو شیطان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. تم پوری دنیا سے لڑائی کرنے چلے ہو. اللہ کے بندو، یہ بھی تو غلط ہے. اذان تو پھر بھی صحیح ہے، یہ تو سراسر غلط ہے. کیوں کسی کی نیندیں اچاٹ کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کریں. مائکروفون صرف اذان کے لیے، یہ بھی نہیں بتانے کے لیے کہ 2 منٹ باقی ہے کہ 5 منٹ باقی ہے. جو بندے کو اللہ نے کھلایا کھانے دو. کھا رہا ہے
تم بند کر رہے ہو اس کے کھانے پینے. اس کے پاس بھی موبائل ہے, اس کے پاس بھی ٹائم ہے, اسے بھی فکر ہے. مولوی صاحب پورا ٹھیکہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں پورے. اصل میں اس مولوی کو اپنے ٹفن کی پڑی رہتی ہے بیچارے کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو سحری کے بغیر میں رہ جاؤں. سو گئی جس کے گھر سے ٹفن آنا تھا, کہیں وہ عورت سو گئی تو ہماری سحری گئی. غلط بات ہے. اس کو بھی مسجد کے تمام ذمہ داروں سے میں درخواست کروں گا, متولیوں سے, اللہ کے لیے اس کو بند کرو. کبھی بھی نہیں, صرف اذان اور خطبہ, وہ بھی مسجد کے اندر. ہمیں واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ دین نہیں ہے کہ آپ 2 بجے 3 بجے یا سحری افطاری کا ٹائم. غلط بات. اور تمام میری آواز جہاں تک بھی جا رہی ہے پورے بھارت کے اندر, بالخصوص ہماری سسرال بنگلور میں ایک علاقہ ہے, نام نہیں لوں گا, سسرال ہے, جیسے ہمارے مولانا ذاکر ندوی صاحب کی سسرال ہے. ماشاءاللہ بڑی تیزی سے بھگا کے گاڑی لائیں گے, کہنے لگے میری ناک سسرال میں کٹ جائے گی, چلنا ہے, تقریر کرنی ہے. پیچھے گئے تھے وہاں تک. کون سی جگہ؟ احمد آباد سے بھگا کے لائیں. مجھے میری بیوی گھسنے نہیں دے گی گھر میں. ارے ہم نے کہا بھیا چلو سسرال ہے تو کوئی بات نہیں یار, ہمارے بھائی لوگ ہیں, ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہوگی ہم ان سے ملاقات کریں. تو الحمدللہ میرے عزیزو, تو وہ سسرال ہماری بنگلور, یا اللہ وہ دھما چوکڑی. ایک دفعہ میں چلا گیا, رات بھر مولویوں نے جو تنگ کیا, استغفر اللہ. ہم نے کہا اعوذ باللہ, اس کے اوپر بھی ان کو ڈنڈے نہ پڑے. ادھر سے آواز, ادھر سے چلا رہا مولوی. 2 منٹ باقی رہ گئے, 3 منٹ باقی رہ گئے, 3 سیکنڈ باقی رہ گئے, سحری کھانے میں 3 سیکنڈ باقی رہ گئے, جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے, میچ. غلط ہے, غلط ہے. تو آپ بھی موبائل کے ذریعے تمام علاقے کی مسجدوں میں بھائیوں, تمام ذمہ داروں کو, چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھنے والے, ان کو بول دو, متولی ہو بول دو, نہ کرو, صرف اذان دو, ختم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. اہل کیا کہتے ہیں, دھوم گڑھ ماشاء اللہ, دھوم مچا دو پورے بھارت میں. نوجوانوں آپ کی ذمہ داری ہے, یہ آواز سے پورے بھارت میں دھوم مچا دو. دھوم گڑھ کے نوجوانوں موبائلوں کے ذریعے ایسا وائرل کرو کہ کنیا کماری سے لے کر کشمیر کی وادی تک یہ خرافات ختم ہو جانی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, زندہ رکھے, اور اللہ ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے آمین. آپ سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے ماں بہن بیٹیوں بچیوں کی حفاظت فرمائے, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, ہم سب کو مالدار بنائے, ہمیں صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کی اور اپنے وطن کی خدمت کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آواز تو ایسے شیخ کی بیٹھی ہوئی ہے کئی دنوں سے, لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کی محبت میں اچھی طرح تقریر ہو گئی. سوال تو زیادہ نہیں ہے, ایک ہی سوال ہے کہ اس علاقے میں اکثر و بیشتر پنچایتی میں لوگ جو بیٹھتے ہیں, مکھیا سے لے کر سرپنچ, تو اس میں جو جرمانہ کے رقم ہے وہ مسجد میں دے دیا جاتا ہے کچھ. تو جرمانہ کے رقم کو مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ اب وہ جرمانے کی رقم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مسجد ہی سب سے بہترین مصرف ہے, اس کا جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں. مسجد کی توسیع میں, مسجد کو کیا کہتے ہیں بنانے میں, زمین خریدنے میں, یا کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ.
ایک بھائی نے شب برات کے بارے میں پوچھا تھا تو تقریر میں آ ہی گئی بات، اس کو دوبارہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور کوئی سوال ایسے ہی پوچھ لو. عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کا خیمہ یا ان کا جو جگہ ان کی مردوں سے الگ، اور کوئی نہ کوئی محرم ہو ان کے ساتھ. محرم ہو، محرم مطلب باپ ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. تو وہ گھر کر سکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ عورتیں گھر میں وہ اعتکاف کرتی ہیں، جو بدعت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ افطاری کے لیے اعلان کرنا کیسا ہے شیخ؟ افطاری کے لیے اعلان نہیں، افطاری کے لیے اذان ہے. اذان کہیں اور افطاری کریں. اصل میں ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو احتیاطاً 2 منٹ لیٹ سے افطار کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں وقت ہوتے ہی افطار کر دیتے ہیں، تو یہ ایک 2 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، اس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہیں، وہ ایسی غلط بات ہے. احتیاط کچھ نہیں، دن ڈوب گیا. اور یہ سب اصل میں کیا ہے؟ انہی شیطانی اختلافات کے نتیجے. ایک ٹانگ ہماری الگ رہے، مرغے کی ایک ٹانگ. غلط بات. اعلان نہیں کرنا ہے، ڈائریکٹ اذان دینا، اعلان کرنا غلط ہے. ایک سوال آیا ہے کہ 3-4 دن کے جو چلے میں تبلیغ میں جاتے ہیں وہ کیسا ہے؟ ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ وقت مسجد میں صبح ٹائم میں وقت میں آجان ہو گیا، پھر دوہرا کے 2 بار آجان ہو رہی ہے، صبح بھی 15 منٹ 20 منٹ کے بعد دوسری بار آزان دینے والا پہلی آزان نہیں سنا ہوگا، غلطی سے دے دیا ہوگا. یہ آپ لوگ سوال جواب آپس ہی میں کر رہے ہو؟ ہاں نہیں بتائیے. تبلیغی جماعت دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، دو اذان کا ثبوت صرف رمضان ہی میں نہیں ہے، سال ہے. حرم میں آپ لوگ حج عمرہ کرنے گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اذان جو ہے تقریباً 3-3:30 بجے ہوتی ہے. فجر کی اذان بعد میں ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، وہ تہجد کی اذان. تو اس طرح کی اگر سحری کے لیے مثال کے طور پر 3-3:30 بجے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ اگر یہ ہمیشہ ہونی چاہیے. تہجد کی اذان اگر نہیں ہوتی ہے تو ضرورت نہیں کہ آپ صرف رمضان میں کریں، ہمیشہ کریں، نہیں تو خواہ کا فتنہ ہوگا. اس لیے وہی ایک اذان سحری فجر کی، جو سحری جس سے بند ہو جاتی ہے، بس وہ کافی ہے. نہیں، وقت کے آگے میں نے بتایا نا، اگر 1-1.5 گھنٹہ پہلے دیں وہ تہجد کی اذان نہیں دینا چاہیے. وقت سے پہلے فجر کی جیسے ٹائم ہوتا ہے فجر کا، اس سے 10 سے 15 منٹ پہلے کئی جگہ پہ اذان سنائی دیتی ہے تقریباً ہر دن. تو وہ اس کا اعادہ ضروری ہے یا پھر اس اذان سے کام چل جائے گا؟ ان کو چاہیے کہ وہاں ان کے ذمہ داروں کو فون کر کے بتائیے کہ آپ کے یہاں ٹائم ہو گیا کیا فجر کا. اگر کہتے ہیں ہمارے یہاں 5 منٹ پہلے ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ کر لیں. ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کے دروازے کے سامنے ایک قبر ہے جس پر جانور انسان کوئی بھی چڑھ جاتا ہے، احتیاط نہیں ہو پاتی ہے، تو کیا اس قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اس قبر کو احتراماً اس ایسی قبر کو اٹھا کر مٹی نکال کر اوپر کی نیچے کی جو مٹی ہے قبر کی جہاں ہڈی وغیرہ ہوگی اس کو احترام سے بوریے میں پلاسٹک کے بھر کر قبرستان میں لے جا کے اسے دفن کرتے ہیں. یہی اس کا بہتر. اسی طرح بعض لوگ مسجد کے اندر پہلے زمانے کے لوگ صحن میں دفن کر دیا کرتے تھے، یہ بھی غلط ہے. ایسی مسجد جس میں قبر ہو، جس کے صحن میں باؤنڈری میں اس میں نماز نہیں ہوتی، تو اس کو چاہیے کہ ایسے قبر کو 1 ہو 2 ہو 3 ہو
ऊपर से हटा के अंदर की मिट्टी को पोलीथीन में डालकर भरकर हत्तल इम्कान और ले जाके कब्रिस्तान में खोद कर उसको वहीं दफन कर दें। रफ़ा यदैन करने का सही तरीका क्या है? रफुल यदैन यानी दोनों हाथों को उठाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा जब करते तो 3 रिवायतें आती हैं कि कान यरफ़उ इला उज़नैहि, अपने कानों तक उठाते थे, है ना। फिर एक कंधों इला हज़व मनकबे, अपने दोनों कंधों के मुकाबले में उठा देते हैं। और एक ये क्या कहते हैं, कानों की लौ तक। तो यूं और यूं, समझ रहे हैं? मतलब बाद लोग ऐसे कर लेते हैं, वो गलत है, और बाद लोग ऐसे कान छूते हैं, ये भी गलत है, ये भी अल्लाह की। हाँ, उसके बिल मुकाबिल हाथ को, या हाथ की आखिरी हदें यहाँ तक आप हाथों को उठाएं, तो ये कानों की लो भी हो गई और कंधे के बिल मुकाबिल भी, और बराबर है। हाँ, वो कान नहीं छूना चाहिए, वो गलत है। कैसे? यहीं तक उठाता है, हाँ, यहीं तक उठाता है। हाँ, यहीं उठाते हैं। गलत है, गलत है। हाँ, गलत है, गलत है। एक सवाल है शेख कि है ना, गलत है, गलत है। मुखन्नस जिनको आम ज़बानों में हिजड़े बोलते हैं, तो उनमें कुछ लोग हिजड़े हैं, लेकिन कुछ मर्द की अलामत होती है, वो मर्द के लिबास पहनते हैं, और कुछ हिजड़े ऐसे होते हैं जो औरतों के लिबास पहनते हैं और औरतों के भेष में रहती हैं। तो ऐसे मर्द हिजड़े और औरत हिजड़ों में शादी जायज़ है या नहीं शरीयत में? नहीं, उनसे शादी जायज़ नहीं है। और अगर वो औरतों में रहते हैं तो मतलब यह है कि उनका एक माहौल है, उस माहौल में वो रहेंगी। अगर कोई ऐसा मुखन्नस है जो मर्दों के साथ रहता है, लेकिन वो बेचारा कभी अपने आप को जाहिर नहीं करता, बल्कि ईमानदार है, नमाज पढ़ता है, परहेजगार, तो मर्दों के साथ रहेगा, कोई हर्ज नहीं उसमें। लेकिन शादी ब्याह के लायक चूँकि अल्लाह ताला ने इनको नहीं रखा है, इसलिए इनसे शादी जायज़ और दुरुस्त नहीं है। जी, मतलब मस्जिद ही का हिस्सा है। मस्जिद के बगल में दूसरे का घर है, उसका छत है, तो उसकी छत में जाके नमाज पढ़ते हैं, दूसरे की छत, मस्जिद में नहीं। तो अलग इमाम में तो नहीं, वो दुरुस्त नहीं। शेख तरावी या फर्ज? अच्छा, तरावी मतलब अलग इमाम के साथ पढ़ती हैं, जगह नहीं है इसलिए वो ऐसा करती जो हैं। छत पे नमाज पढ़ता है, पढ़ती है, उसका इमाम कौन होता है? अलग मस्जिद वो का ही आवाज से पढ़ती है, अलग इमाम है। हाँ, तो वो कोई हर्ज नहीं है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़कवान रदी अल्लाह ताला अन्हु को, जो उनके ग़ुलाम थे, उनको हुक्म दिया कि तुम तरावी पढ़ाओ, उनके पीछे खुद पढ़ती थी वो, तो ऐसा कोई हर्ज नहीं उसमें। इसी तरह से एक और मसला बताऊं कि अगर आपके यहाँ हाफिज नहीं मिलते हैं, बहुत सारे लोग बेचारे, तो आप समझते हैं कि भाई कुरान हम कैसे पढ़ें। इस्लाम ने आसानी दी है, नफिल नमाजें कुरान देख करके पढ़ सकते हैं। लकड़ी का एक ऐसा बनवा लें अपने जो इमाम साहब हैं, और कुरान को मतलब यह है कि कुरान हाथ में ले करके पढ़ें, सुनाएं सबको, और रुकू के वक्त कुरान रख दें, फिर रुकू करें, सजदा उदा करके फिर कुरान को उठा करके फिर आगे पढ़ते रहें। तो इस तरह आप कुरान सुन लेंगे। पूरा ना भी सुने, पूरा कुरान सुनाना कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, सुन्नत है। लेकिन जितना भी हो सके, एक सफ़ा, दो सफ़ा, जो आप बर्दाश्त कर सकें, जबर नहीं है ये, ठीक है, तो उतने हद तक आप पढ़ें। हाँ, हो गया, चलें। जिस मुखन्नस की शादी का जिक्र किया मैंने, वो अफ़ज़ाइश नस्ल की वजह से नहीं, लोग कहते हैं कि आपस में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सहूलत हो, माँ बाप नहीं है तो उनका कोई जोड़ा हो जाए, इस नीयत से अगर कोई शादी कराता है तो
وہ اب اصل میں کیا ہے، یہ ایسے شاذ مسئلے ہیں کہ آپ عوام میں ان سب چیزوں کو اگر بیان کریں گے تو ایک فتنہ بھی پیدا ہونے کا خوف ہے. اس لیے شاذ و نادر ایسے مسئلے کہیں ہوتے ہیں تو وہ بیٹھ کر کے علماء سے آپ اسے رجوع کریں اور ان مسئلوں کو حل کر لیں، بجائے اس کے کہ عوامی سطح پر ہر بات نہیں بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ عوامی فتنے ہوتے ہیں اس سے، اور اس سے خطرے پیدا ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شیخ مقتدی کے تعلق سے ایک سوال ہے کہ جمعہ کی مسجد میں مردوں سے جگہ فل ہو جاتی ہے، مسجد کے پیچھے کسی دوسرے گھر پہ، الگ گھر پہ، چھت پہ عورتیں اگر جمعہ اسی خطبہ کو سننے کے بعد اسی امام کے پیچھے اسی آواز سے نماز کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ انقطاع صف کا ہوتا ہے اور مسجد کے حکم کا ہوتا ہے. وہ گھر مسجد کے حکم میں نہیں ہے. اگر وہ باؤنڈری ہے مسجد کی اور اس میں دیوار ہے اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اب وہ دوسرے گھر میں اور پھر یہاں کے ہم لاؤڈ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے تو یہ تو پھر اپنے اپنے گھروں میں جماعت قائم ہو جائے گی. یہ درست نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. میرے علم کے حد تک واللہ علم بالصواب. یہاں کے علماء سے بھی آپ رجوع کر لیں، معلومات کر لیں. شیخ ایک سوال اور ہے. مغرب میں ایک شخص اس وقت پہنچا جب 2 رکعت ہو چکی تھی، آخری رکعت میں آ کر وہ شامل ہوا، اب وہ اپنی نماز کیسے پوری کرے گا؟ اللہ جزائے خیر دے. اس کو گویا 1 رکعت ملی، آخری رکعت. جب امام سلام پھیر دے گا تو وہ جب کھڑا ہوگا تو وہ اس کی دوسری رکعت، وہ اس کی کیا ہوگی؟ دوسری رکعت ہوگی. تو اس طرح سے وہ گویا کی پہلی پڑھ چکا ہے، پھر یہ 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کر تشہد پڑھ کر پھر اپنی آخری رکعت جیسے پڑھتا تھا وہ اس طرح سے کھڑا ہو کر کے آخری تیسری رکعت پڑھ کر کے اور سلام پھیر دے. 3 تشہد پڑھے گا. جی تشہد 4 بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے؟ ہو سکتی ہے. اگر وہ کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں ہو سکتا ہے. دوسری رکعت کا تشہد بھی پا گیا اگر تو 4 بھی ہو سکتا ہے. اور کوئی سوال؟ آپ لوگ کھڑے ہو گئے، چلیں. جی جی. تبلیغی جماعت میں 2-4 دن کے لیے جانا کیسا ہے؟ قضا، ہاں بھائی بڑا اچھا سوال کیا. بھائی نے پوچھا قضا نماز میں کیا سنتوں کی بھی قضا ہوگی یا صرف فرض کی قضا ہوگی؟ فجر کے علاوہ کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہوگی، صرف فرض کی قضا. اب بھائی بار بار سوال کر رہے ہیں کہ چلہ کاٹنا کیسا ہے، 3 دن 4 دن، مطلب 40 دن یہ جو بتا رہے ہیں. کیا اب یہاں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اگر بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ تمام سب نہیں جانا چاہیے. یہ سب صوفی لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. ان بیچاروں کو صحیح دین صحیح عقیدے کا پتہ نہیں ہے. یہ جو تبلیغی جماعت کی بات کر رہے ہیں ان میں کئی گمراہیاں ہیں، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس لیے بچنا چاہیے. تو بدعقیدگیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، اور بہرحال پرہیز کریں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں ڈرو. یعنی جس کا ایمان سچا ہو، اس کا قول سچا ہو، اس کا عمل سچا ہو، اس کیریکٹر سچا ہو، اچھے لوگوں کی صحبت. جس کا ایمان ہی غلط ہے بیچاروں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو بتاتے نہیں ہیں لوگ، اور جو بتاتے ہیں ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں. عجیب مریض ہیں، ڈاکٹر ان کے علاج کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ دشمنی کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کو علاج کروانی نہیں، میں مریض ہوں ہی نہیں. تو جو مریض ہے اور وہ کہے میں مریض نہیں ہوں، ایسے مریض کو کیا کہیں گے؟ بولو، پاگل کہیں گے. سیدھے بولو، آپ لوگوں کو بولنا بھی نہیں، پاگل بولیں گے. حضرت میرا ایک سوال ہے جی. کہ ہمارے یہاں جو ہے جگہ کی قلت کی وجہ سے، ہاں دونوں کو کرنا چاہیے. مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کو سلام کرے جب گھر میں داخل ہو. ہاں مطلب ایسا. اچھا 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 اچھا. ہاں سر کر سکتا ہے اگر فتنے کا ڈر نہ ہو. اگر فتنے کا ڈر نہ ہو چلتے چلتے کر لے. لیکن اب اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پتہ چلے کہ بھیا مولانا ربانی صاحب نے کہا ہے اب عورتوں کو سلام، وہ جا کے پکڑ کے سلام کرے تو فتنہ ہو جائے. فتنے کا ڈر نہیں ہے
تو سلام کرنے میں نہ عورت کو کوئی حرج ہے نہ مرد کو کوئی حرج ہے. جی حضرات اگر عورت کثیر تعداد میں ہو اور مرد بھی ہو، عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، تو عورتوں کی جماعت میں ایک آدمی ایک مولانا جا کر کے خطبہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ عورتیں الگ سے عید کی نماز 100 عورت ہیں یا 200 ہے یا 500 ہے یا 1000 ہیں، اچھا اور مرد کے پیچھے نہیں ہے، مرد کے امام میں نہیں ہے، تو ہم جا کر کے ایک آدمی جا کر کے اس کو ہم نماز پڑھا سکتے ہیں، کوئی عالم جا کر کے؟ نہیں، وہ عورت کیوں نہیں مرد کے پیچھے نماز؟ جگہ نہیں ہے، ہم دوسرے جگہ بنائے، پینڈل بنائے، وہاں ایک مرد یا عالم جا کر کے اس عورت کو خطبہ دے کر کے نماز نہیں پڑھے. یہ سب میں یہ چور دروازے ہیں، یہ ہمارے ہیلے یہاں ہیں، یہ ایسے نہ ہوتے نہ ہیں. نہ 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 ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہیلے ہیں، چور دروازے ہیں، جو غلط کام ہو رہے ہیں ان مولوی حضرات ان غلط کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ ہیلے کر رہے ہیں. غلط بات. آدھی عورتوں کو مردوں کے پیچھے کرو، آدھی عورتیں اور آدھے مرد بولو بعد میں پڑھو، 2 حصے کر دو. ہمارے یہاں تو ہوتی نہیں، ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ایک بیگ جمع کرنے کے بجائے آپ یہ بولو کہ بھائی چونکہ مسجد میں جگہ نہیں ہے، ایک سیکنڈ شیخ، اگر میدان میں جگہ نہیں ہے، شیخ ایک سیکنڈ، بہت اچھا حل سنو، حل بتاتا ہوں، حل شرعی جو ہے، شرعی حل. یہ پنڈال بھر گیا، آپ نے کہا بھیا پنڈال بھر چکا ہے، لوگوں 2 جماعت ہوگی. ایک جماعت مثال کے طور پر 7:30 بجے سے لے کر 8 بجے تک، جس میں نماز بھی اور 15 منٹ کا خطبہ بھی. جی ختم. اب دوسری جماعت مثال کے طور پر 8 بجے سے لے کر کے آخر تک، 8 بجے سے لے کے ہوگی 8:30 تک، 9 بجے جو بھی ہے بہرحال. کیوں؟ اس کے بعد تو کوئی ہے ہی نہیں، تو 2 شفٹوں میں نماز پڑھو، جیسے بارش کے دنوں میں بہت سارے شہروں میں ہوتا ہے. دونوں جماعتوں میں عورتیں مرد دونوں ساتھ. بالکل ایسا کرو. آدھے مرد آدھے عورت اس جماعت میں، آدھے مرد آدھے عورت اس جماعت. ٹائم چینج کرو نا بھائی. ابھی تو بادل کے زمانے میں سے دین صاف ہے. مولانا ٹائم چینج کر دو، بات ہی ختم ہے. آپ امام کیوں چینج کر رہے ہو؟ ورنہ ٹائم چینج کرو نا، ٹائم چینج کرو. کیا وہی ایک ہی امام 2 مرتبہ خطبہ دیں گے کیا؟ نہیں، دوسرا امام. دوسرا امام آئیں گے. ہاں، اور اگر نہیں ہے کوئی تو وہی پڑھائے، وہی خطبہ دے، تو کیا مشکل؟ تو 2 مرتبہ تو اللہ کے نبی، ارے بھائی ڈبل آپ جماعت کروا سکتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں سوری، حضرت معاذ بن جبل قباء کی ادھر قبلتین میں نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہاں سے آ کر کے ان کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. ایک ہی امام مقتدی وہاں فرض پڑھ کے امام کے پیچھے آ رہا ہے، اور یہاں لوگوں کو کیا کہتے ہیں فرض پڑھا رہا ہے. تو یہ تو جائز ہے، تو کوئی حرج نہیں. اور اگر امام ہے آپ بلا لیں. بہت سارے مولوی، یہ حضرت کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ بیچارے بہت سارے مولوی انتظار میں رہتے ہیں، یار یہ مولوی ڈٹا ہوا صرف یہی خطبہ دیتا، ہمیں موقع نہیں دیتا ہے، تو انہیں موقع دو نوجوانوں کو. اس زمانے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ جیسے 1000 عورت ہیں، وہاں جو ہے ہم مرد جا کے پڑھا لیں گے، جو 1000 مرد ہیں وہ الگ سے پڑھائیں گے. نہیں ہوگا. یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. جی چھوڑیں اس کو. میرا کہنے کا مطلب جواب مل گیا، تکرار کیوں کر رہا ہے؟ جواب اگر تشفی نہیں ہے کیسے شیخ نماز پڑھنے کے حالت میں ہاں بھوکی وغیرہ ہوتا ہے، اس میں ایک ادبھت پیشاب چلا جاتا ہے، ہاں بوڑھا آدمی ہے، ہاں اس میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوتی. اس کو چاہیے اگر اسے اسی حالت پر وہ اگر منع نہیں سلسل بول کی اگر اسے بیماری ہے، اس سلسلے میں وہ وضو بنائے گا، اپنے پمپرس وغیرہ جو بھی ہے نیچے چڈی وغیرہ کپڑے شپڑے رکھ کر کے، تاکہ اوپر والے کپڑوں میں گندگی نہ لگے، مطلب پیشاب یا گندگی نہ لگے. نیچے لنگوٹ یا چڈی جو بھی ہے، اب جو بھی ہے وہ آپ اپنی زبان میں، حگیز آ گیا وہ باندھ لے، اور اس کے بعد میں نماز پڑھے. اگر وضو بنا کے پھر اس بیچ میں اگرچہ وہ قطرے آئیں کچھ بھی آئے، نو پرابلم، وہ ہر فرض کے لیے نیا وضو کریں گے یا کرے گی، کوئی بھی ہر نماز کے لیے، ہر نماز. جب آپ سمجھ میں نہیں آئے دوبارہ
जवाब समझ में नहीं आया उनको। वुजू बना करके मस्जिद जाते हैं, नमाज की हालत में जैसे जमात चल रही है उसी हालत पर मुखी वगैरह होता है तो उसमें पेशाब जो एक आध गुण हो जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उस पे चड्डी पहनना चाहिए, अंदर लुंगी के अंदर या फिर पजामे लुंगी के अंदर कोई दूसरा चड्डी कपड़ा। पहने वो, ताकि हो भी तो उसी चड्डी में हो। हाँ, दूसरा कपड़ा हो, चड्डी हो, जो भी है, ताकि ऊपर की लुंगी में हाँ ना लगे, इसलिए। और फिर वो हर वक्त के लिए वजू बनाएगा। ऐसा नहीं है कि मसलन हम लोग हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह, आप हैं बीमारी से बचे हैं, तो आपने मसलन जोहर की या असर के वक्त वजू बनाया, वजू नहीं टूटा तो आप मगरिबी पढ़ रहे हो उसी वजू से, नहीं टूटा आप इशा भी उसी वजू से पढ़ रहे, बराबर। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होगा, उनको हर नमाज के लिए वजू बनाना पड़ेगा, समझे? अरे इज्तिमा में गए थे तो वहाँ बोला था वजू करने का नूर भी नहीं है, हज करने चला गया। ये बात भी हकीकत है, बहुत आदमी को वजू करने का नमाज पढ़ने का नूर है। लूर क्या? मतलब ढंग, सही तरीका। तरीका मालूम नहीं है। हाँ सही बात है। आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं कि वजू का कुछ हद तक तरीका थोड़ा वजू का जो तरीका है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया है वो ये है कि आदमी सबसे पहले मसलन के तौर पर आप खड़े हैं किसी नल के सामने या लोटा लेके बैठे हुए हैं मिसाल है ना, या टोटी है या वो है वाश बेसन है, वहाँ का जो भी शक्ल है, तो सबसे पहले आप दिल का इरादा करें पाकी के लिए, इन्नमल अमालु बिन्नियात, दिल का इरादा करें पाकी के लिए। फिर इसी से मुताल्लिक है। तो हाँ, तो पहले क्या करे, वो दिल का इरादा दिल में कि मैं पाकी हाजिर नमाज के लिए, वो दिल में सोचे, जुबान से कहना नहीं कि नियत करता हूँ मैं और नौज बिल्ला ये करने वो करने, तो दिल के इरादे का नाम है। उसके बाद हाँ हाँ तरीका, फिर उसके बाद ये पहला तरीका है, बगैर नियत दिल में सोचे आप 10 दफ़ा नहा लो वजू बना लो, नमाज वजू नहीं होता, वजू होता नहीं है, वजू बनाया जाता है। तो जब बनाएंगे तो उसकी प्रक्रिया यूं होगी कि सबसे पहले दिल का इरादा करेंगे, पाक पानी लेंगे या नल में पानी आ रहा है, और फिर बिस्मिल्लाह कहेंगे और दोनों हाथों को यहाँ तक कोहनियों तक ये गट्टों कलाइयों तक धुलेंगे। उसके बाद 3 दफ़ा, उसके बाद कुल्ली का पानी लेंगे, मिसवाक करेंगे, अगर मिसवाक नहीं तो उंगली से 3 दफ़ा कुल्ली करेंगे, 3 दफ़ा पानी नया लेके नाक में, फिर उसको साफ करेंगे, फिर पानी लेकर के यहाँ से लेकर के पूरा चेहरा यहाँ ठुड्डी तक पूरा धुलेंगे। दाढ़ी है तो उसको तर करेंगे, अब आपका तो तर करने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे तर हो जाएगा, है नहीं? हाँ, दाढ़ी रखिए अब तब तो पोते नवासे हो गया इंशाल्लाह। तो इसको तर कीजिए, दाढ़ी को फिलहाल कीजिए, और ये चेहरा हो गया। फिर दाहिने हाथ को यहाँ से धुलिए, फिर 3 दफ़ा, 1 दफ़ा फर्ज है, 2 दफ़ा भी काफ़ी, 1 दफ़ा भी काफ़ी है, 2 दफ़ा भी काफ़ी है, और 3 दफ़ा ये भी मुस्तहब है। 3 दफ़ा से ज़्यादा धुलोगे तो ये इसराफ में आएगा, ये फजूल खर्ची, उसका हिसाब देना पड़ेगा। तो 3 दफ़ा ये दाहिना हाथ, 3 दफ़ा बायां हाथ, और उसके बाद में सर पे मसाह करना, यानी आप जो है पूरे सर का यहाँ से लेकर हाथ यहाँ तक पीछे गुद्दी तक लाएं, फिर पीछे से ला करके यूं, तो इस तरह से आपका ये हुआ। फिर कानों का मसाह यूं करके, ये जो अंदर रास्ते हैं निशान हैं करते हुए, फिर अंगूठे से आप यूं मसाह करें। सिर्फ कान में ऐसे करते हैं, कर लिए? नहीं, कान में ऐसे नहीं करना, कान में पानी, एक ही पानी, बस उसी पानी से, क्योंकि अंगूठे तो बचे हैं ना। हम हनाफ में नहीं है भाई, हम यहाँ हनाफ का तरीका नहीं बता रहे, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बता रहे, गलत बात है। हाँ चलो चलो उसका बात छोड़िए ना। हाँ, ये हो गया आपका मसह। फिर दाहिना पैर टखनों तक धुलिए, फिर बायां पैर टखनों तक, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन।
पहली गलती हमारे एरिया में करते हैं शेख, हमारे इलाके में करते हैं बुजुर्गान के मसा करते हैं, उस वक्त करते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसा नहीं करते हैं। देखें, ये सही आपने बड़ा अच्छा ये मुलाहिदा बताया। वजू करने की कोई दुआ साबित सिवाय बिस्मिल्लाह के, और आखिर में जब वजू मुकम्मल हो जाए उसके क्या अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुत्तहिरीन, इस दुआ के और कोई दुआ अल्लाह के नबी से साबित नहीं है। जैसा कि बाद लोगों ने किताबों में लिखा है या दरसों में बयान करते हैं, कुल्ली करने की दुआ, नाक में पानी डालने की दुआ, हाँ, मसा करने की दुआ, दाहिने पैर की दुआ, इधर फजूल गलत बात है। शेख एक गलती और करते हैं वजू हाँ करते बेटा, हुए, आप कुछ कह रहे थे बेटा। वजू में एक गलती और करते हैं शेख हाँ कि ट्यूबवेल में जब वजू करना होता है दोनों पैर को थोड़ा धुल लिए और दोनों पैर को एक दूसरे में रगड़ लिए और फिर दोनों पैर को धुले। नहीं नहीं, गलत है ये। आराम से पूरे दोनों पैरों को धुलिए जी। सर एक सवाल। अल्लाह ताला उन्हें भी हाजी बनाए। हेलो सर। अल्लाह उन्हें भी हाजी बनाए इंशाल्लाह। बस 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 सर अल्लाह जी। सर एक सवाल। हाँ बेटा, जैसे कि ये बच्चा। सर एक सवाल, जैसे कि लोग हज करने जाते हैं तो हज तो कर लेते हैं अच्छी तरह से, आके हज करने के बाद गाली क्यों देते हैं? गाली उसका हर बनता है, गाली में तो गुनाह होता है, तो गाली क्यों देता है? यही सवाल है। अल्लाह आपको जाए खैर दे बेटा, ये तो गलत बात है। जब आदमी तो मतलब यह है ना, हज जो लोग हज नहीं किए रहते पहले उनके पीछे एक शैतान रहता है, और फिर जब हज करके आते हैं तो उसके पीछे डबल इंजन लग जाता है। तो डबल इंजन की सरकार चलती है तो गाली गलौज बकता है। गलत है, गलत है। वो हाजी हो या नमाजी हो, बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है वो। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। आप बड़े हैं तो दुआ करो, अल्लाह आपको हिदायत। बस बस अब इज्जत करें, बस माफ कर दें उनको, अल्लाह माफ करने वाला है। आप भी माफ कर दें, बोलो दुआ है ये। बेटा नहीं, मोजा अलग है। मोजा नीचे से पहना जाता है और पैंट ऊपर से पहनी जाती है। तो मोजे के ऊपर तो मसह जाएगा, वो टखने के ऊपर ही होता है। यहाँ तक भी हो, यहाँ तक भी हो, नो प्रॉब्लम। नहीं, इनका कहने का मतलब यह है कि जैसे टखनों से नीचे कपड़ा पहनना हराम है, हाँ, लेकिन मोजा के ऊपर, मोजा पहनने के बाद पैंट टखनों से नीचे चला जाता है, तो वो भी हराम है या चलेगा? नहीं, वो तो इस गलत बात है, वो भी हराम है। फोल्ड नहीं, उसको कट कर लो। फोल्ड करना क्या, टखना हर हाल में हराम है, चाहे वो नमाज में हो या गैर नमाज में हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। एक सेकंड, ये भाई ने कुछ, हाँ मुक्तदी अकेले, नहीं, मुक्तदी इमाम के पीछे। अच्छा, मुक्तदी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेगा बस, जोहर में भी असर में भी। लेकिन अगर कोई कुल हुवल्लाह वगैरह पढ़ ले तो हदीस में आता है कोई हरज